ابن عازب رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل من الانصار اذ قادت به فقادت. حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے، اور آپ جب قبرستان پہنچے تو ابھی قبر تیار نہیں تھی. ہوتا ہے قبرستان گئے لوگ، قبر تیار نہیں ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں لوگ؟ کوئی باتیں کرنے لگ جاتا ہے، کوئی سگریٹیں پینے لگ جاتا ہے، کوئی کاروباری تجارت کے معاملات شروع کر لیتا ہے، کوئی موبائل کھول لیتا ہے، سب باتیں ہوتی ہیں. جلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے آپ خاموشی سے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک تن کا کیا کرنے لگے؟ ینقص بہ الارض، اس تنکے سے زمین کو کرودنے لگے. ایسے جیسے کوئی بندہ بہت سوچتا ہے نا، تو یا تو وہ اپنی انگلی اپنے دانتوں میں لیتا ہے، یا ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی ہے تو اسے زمین کو کرودنے لگ جاتا ہے. ایسے اس کا دماغ کہیں اور ہے، لیکن وہ یہاں زمین کرود رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد ہاتھ میں جو تنکا تھا اس سے زمین کو کرودنے لگ گئے. وَنَحْنُ جَلَسْنَا حَوْلَهُ. برا ابن عازب کہتے ہیں ہم صحابہ اکرام بھی کیا کرنے لگے؟ بیٹھ گئے. ہم بھی، اللہ کے نبی بیٹھے، قبر تیار ہو رہی ہے، تیار نہیں تھی، آپ بیٹھ گئے اور ہم بھی بیٹھ گئے. اور ہم کیسے بیٹھے تھے؟ اس طریقے سے بیٹھے تھے كَأَنَّهُ عَلَى رُعُوسِنَا الطَّيْرُ، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہیں، ہلیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے. یہ قبرستان پہ بیٹھنے کا عالم ہے. ہمارا بھی یہی ہوتا ہے، یعنی کتنے ڈرے ہوئے کہ ہل نہیں رہا ہے کوئی. ہمیں غیبتیں کرتے ہیں ہم قبرستان پہ جا کر کے، ہمارے فیس بک چلتے ہیں قبرستان پہ جا کے، ہم ساری تجارتیں کرتے ہیں قبرستان پہ جا کر کے، ہم سب کچھ کرتے ہیں. یہ اتنے ڈرے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے ہیں اور زمین کو کرود رہے ہیں، اور صحابہ بھی خاموش بیٹھے. اسی درمیان برا ابن عازب کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر مبارک نیچے تھا، آپ زمین کرود رہے تھے، وَرَفَعَ رَاسَهُ، آپ نے اپنا سر مبارک ایسے اوپر صحابہ کی طرف اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد صحابہ سے کیا کہا؟ استعیذوا باللہ من عذاب القبر مرتین او ثلاثا. 2 یا 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا میرے صحابہ عذاب قبر سے پناہ چاہو، میرے صحابہ عذاب قبر سے پناہ چاہو. 2 یا 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا وضع الجنازة في قبره وتولى عنه اصحابه، کہ میرے صحابہ سنو، جب میت کو قبرستان میں رکھ دیا جاتا ہے نا، قبر میں رکھ دیا جاتا ہے نا، وتولى عنه اصحابه، اور اس کے سارے ساتھی وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، تو معلوم ہے کیا منظر ہوتا ہے؟ سنن ابو داود کی یہ لمبی روایت جس کے بیچ بیچ سے ٹکڑے پڑھ رہا ہوں میں، یہ 47-53 نمبر کی روایت ہے. سنن ابو داود کی حدیث نمبر 47-53، آپ خود پڑھ کے دیکھیے، 47-53 نمبر کی روایت. کہا میرے صحابہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جائے، وہ سارے ساتھی واپس ہو جاتے ہیں، یسمع خفق نعالہ، اس کو رب العالمین وہاں اس وقت سنواتا ہے. یہ خاص بات ہے. کچھ لوگ اسے دلیل پکڑتے، دیکھو تم تو بڑے زور شور سے کہتے ہو نا کہ نہیں مردے نہیں سنتے، یہ حدیث بیان کرتے ہو نا 47-53 کہ یسمع خفق نعالی، وہ جوتوں کی آہٹ بھی سنتا ہے. تو جوتوں کی آہٹ سنتا ہے تو عام ہے، تو ہمارا ولی نہیں سنتا. دیکھو انسان اپنی چیز کے لیے کوئی دلیل صرف جوڑنے لگے نا تو اسے نہیں چلے گا. قرآن میں کتنی ساری آیت ہے، کیا خبردار تم سنوا ہی نہیں سکتے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، یہ تو حدیث قرآن کی آیت ہے، سنتے ہی نہیں ہیں. اور اگر تمہارے بقول سن بھی لینا، مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، قیامت تک جواب نہیں دے سکتے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک عبرت ہے، یہ خاص ہے. بس کیا مطلب؟ 70 سالہ زندگی گزاری، بڑا نام رہا تیرا، لکھ پتی اور کروڑ پتی رہا تو، سب کچھ ہوا، گئے سب، ختم، آ گیا تو ادھر. ہے نا وحشت ناک؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، 2 فرشتے آتے ہیں، اور وہ فرشتے گناہگار کے الگ صورت میں ہیں
اور نیکوکار کی الگ صورت میں. گنہگار کی نیلگوں آنکھوں والے سخت ڈراونے قسم کے، اور نیکوکار کے سخت اچھی شکل و صورت میں، کوئی ڈراونی شکل و صورت نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، دہشت نہیں ہے ان کی اس پہ. کیا کرتے ہیں؟ فَيَجْلِسَانِ، وہ دونوں اس کو بٹھاتے ہیں، اور بٹھانے کے بعد فَيَقُولَانِ، وہ دونوں سوال کرتے ہیں، جس کے تعلق سے سورہ ابراہیم کی یہ آیت یثبت اللہ الذین آمنوا. سوال کیا کرتے ہیں؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اللہ کے بندے. اور وہ نیک اور متقی کیا کہتا ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. ما دینک، تیرا دین کیا تھا؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام. ما تقول فی هذا الرجل الذی بعث فیکم، اس آدمی کے بارے میں کیا جانتے ہو جو تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا تھا؟ مبعوث ایک ہوتا، چار نہیں ہوتے ہیں، پانچ نہیں ہوتے، ایک ہوتا ہے مبعوث. کون ہوتا ہے مبعوث؟ ابراہیم مبعوث، عیسیٰ مبعوث، موسیٰ مبعوث. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کے لیے مبعوث کیے گئے. کما تقول فی هذا الرجل الذی بعث فیکم هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس نیک متقی پرہیزگار سے 3 سوال ہوئے، اور تینوں کا جواب اس نے صحیح دے دیا. جب تینوں کا جواب صحیح دے دیا نا، تو اس سے چوتھا سوال ہوتا ہے. یہ حوالہ میں نے کیا دیا؟ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 47-53. چوتھا سوال ہوتا ہے لما درائتا، تجھے کیسے پتہ چلا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کیسے پتہ چلا؟ اب وہ کیا کہے گا؟ میں نے فلاں ملفوظات پڑھی تھی، میں نے فلاں کتاب پڑھی تھی، مجھے فلاں ولی نے بتایا تھا، فلاں پیر فلاں بزرگ نے بتایا تھا. حدیث کا الفاظ ہے، کیا کہے گا؟ قرأت کتاب اللہ. کتاب کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا. اللہ کی کتاب کون سی ہے؟ وہ ہم نے تبرک کے لیے رکھی ہے، وہ ہم نے قرآن خوانیوں کے لیے رکھی ہے، وہ ہم نے برکت کے لیے رکھی ہے. صرف نہ ہم نے سمجھنے کے لیے، نہ عمل کے لیے، نہ اس میں تدبر حاصل کرنے کے لیے، کچھ نہیں. کیا کہے گا؟ قرأت کتاب اللہ. دیکھو قرآن کے 5 حقوق ہیں، 5 کے 5 یہاں اس حدیث میں موجود ہیں. 5 حق کیا ہیں؟ ایمان لانا، تلاوت کرنا، عمل کرنا، سمجھنا، اور اس کو دوسروں تک پہنچانا. 5 حق ہیں، 5 کے 5 اس روایت میں موجود. اسے پوچھا گیا کیسے پتا چلا، تو جواب کیا دیا؟ قرأت کتاب اللہ.